اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاست پاکستان ورسز ظہیر احمد کیس کے حوالے سے بات کریں گے، اور ایک خبر جو مورخہ 15 فروری کو ایکسپیکٹڈ ہے، تھوڑی سی اس حوالے سے بات کریں گے۔ کل کا دن 15 فروری کا دن بڑا اہم دن قرار دیا گیا ہے۔ ایک اور اہم دن ہے اس کیس کے حوالے سے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کیس کے حوالے سے اکثر جو ہے نا وہ سماعتیں ہوتی رہتی ہیں، اور پھر جب سماعت ہوتی ہے تو باتیں سامنے آتی ہیں جس کے اوپر جو ہے نا وہ پھر بات کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پہلی بات، کل کا دن جو ہے نا اس میں ایک سماعت ہونی ہے جس میں نکاح خان اور گواہ جو ہیں، مبینہ نکاح خان اور مبینہ گواہ، انہوں نے جو درخواست دی ہوئی تھی کہ ان کو اس کیس سے بری کیا جائے، چونکہ وہ اس کیس میں کوئی کام نہیں ان کا کوئی اثر نہیں ہے، ان کا کوئی کردار نہیں ہے، اس حوالے سے درخواست کی سماعت ہونی ہے۔ اور اس سماعت میں ایک چیز تو اس سماعت کو بنیاد بنا کر ظہیر گینگ نے یہ سوچا ہوا ہے کہ آگے اپنے کیس میں بھی یہی کہیں گے کہ دیکھیں اگر ان کو سزا نہیں ہوئی اور ان کا کیس ختم ہو گیا تو پھر ہمارا کیس ختم کیا جائے۔ تو اس وقت جو صورتحال لگ رہی ہے، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو پہلے ہوا ہے، یہ دونوں احباب جو ہیں، نکاح خان اور گواہ، تقریباً 3 مہینے یا 3.5 مہینے کے قریب جو ہے نا وہ دونوں نے جیل کاٹی ہے۔ ان کے بدلتے بیانات، کبھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے نکاح نہیں پڑھایا، ہم کسی نکاح میں وٹنس نہیں تھے، پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ رسول کی خاطر یہ کام کیا، پھر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ شبیر احمد صاحب جو ہے نا وہ ان کے دوست تھے۔ شبیر احمد وہ اس مجرم ظہیر کا جو بھائی ہے بڑا، وہ اس کا دوست تھا اور اس نے انگوٹھے لگوا لیے۔ پھر مولوی صاحب کہتا ہے کہ جی میرے رجسٹر سے پیپر چوری ہوا، مجھے پتہ نہیں۔ پھر وہ پرانے بیان کی طرف کہ جی اللہ رسول کے نام پہ ہم نے کیا۔ تو یہ باتیں جو ہے نا وہ متضاد باتیں ان کی طرف سے سامنے آئیں۔ یقیناً اس چیز کا امکان غالب ہے کہ اب ان کو اب کیس میں رہنا پڑے گا، چونکہ ان کی سہولت کاری کے جو ثبوت ہیں وہ بہت واضح ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو آزادی مل جائے گی تو یقیناً یہ غلط سوچتے ہیں۔ یقیناً ان کا کوئی اس طرح کی بات سوچنا تو صحیح ہے، لیکن دن کو خواب دیکھنے پہ یقیناً پابندی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت میں جو باتیں موجود ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کو شاید اس کیس میں ضمانت نہ ملے، اس کیس سے بریت نہ ملے۔ بہرحال پاکستان کا قانون ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے، قائد اعظم زندہ باد ہیں، تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ انہوں نے درخواست دی ہوئی ہے کہ ہمیں اس کیس سے نکالا جائے۔ اور جو درخواست کو بنیاد بنایا گیا وہ یہ کہا گیا کہ جی ہم تو جانتے نہیں ظہیر ہے کون۔ یہ اس بات پر جو ہے نا وہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ ظہیر کو نہیں جانتے، ظہیر کے جرم کے سہولت کار ہیں، جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ ظہیر کو نہیں جانتے، لیکن 3.5 مہینے کی قید کاٹ چکے ہیں، وہ بھی اس لیے کہ ظہیر کا جھوٹا نکاح پڑھایا تھا۔ ظہیر کو نہیں جانتے کیونکہ اب اپنی جان خلاصی کرانی ہے، ورنہ جب ظہیر ان کے پاس آیا تھا یا جب یہ اپنے پیپر ان کو دے رہے تھے تو اس وقت نوٹ گنتے ہوئے بھی یہ کہنا تھا نا کہ ہم ظہیر کو نہیں جانتے۔ بہرحال ایک مقدمہ ہے جو کل جس کی سماعت ہونی ہے، اور
اس میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ ان کے جو قانون کی نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو ان کے ریلیز ہونے کے چانسز نہیں ہیں، بہت کم ہیں، لیکن پھر میں نے وہی کہا کہ پاکستان میں ایوری تھنگ از پاسبل، پاکستان میں کچھ بھی کہیں ہو سکتا ہے، تو اس درخواست میں بھی یہی کچھ ہو سکتا ہے. ہم دعا کر سکتے ہیں، ہم توقع کر سکتے ہیں قانون سے کہ انصاف کریں، اور پھر انصاف نظر آئے گا تو لوگوں کا عدالتوں پر اعتماد رہے گا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد.